बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आज आपने मुझे इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वॉशिंगटन में मैंने सोचा था कि एक होटल के अंदर हम 500 1000 अपने पाकिस्तानी बुलाएंगे और मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े स्टेडियम में आपसे बातचीत होगी। अच्छा, अब आपने बड़ी आराम से अब मेरी बात सुननी है। सारे नारे बाद में, पहले मेरी आपने अब बात सुननी है। मेरे पाकिस्तानी अमेरिकन, अभी नहीं बन गया हूं। 22 साल से सुनता था वजीर आजम इमरान खान, अब बन गया हूं। आदी नहीं हो रहे लोग इसके। अच्छा जी, सुने, मैं सबसे पहले तो जिधर से भी आप आए हैं, जिन भी शहरों से आप आए हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं चाहता हूं आराम से मेरी बात सुने। आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा, आराम से आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, सुने आराम से, पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, ये किसी को भी अंदाजा नहीं है कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये हमारा मुल्क, ये अल्लाह ने एक खास नेमत के तौर पे हमें दिया। और मेरे पाकिस्तानियों, ये वो मुल्क है जो इंशाअल्लाह ये हर साल आप इसको तब्दील होते देखेंगे। ये हर साल मुल्क ऊपर जाता रहेगा। अब दो चीजें आपने समझनी है कि क्यों जमहूरियत दुनिया में आगे चली गई और बादशाह पीछे रह गई। इसकी दो वजूहात हैं और मैं चाहता हूं कि ये याद रखें कि ये दो वजह है कि हम क्यों पीछे रह गए और दुनिया आगे चली गई। मेरे पाकिस्तानियों, जमहूरियत के अंदर दो चीजें हैं जो बादशाह में नहीं है। नंबर 1, जमहूरियत के अंदर मेरिट है। बादशाह के अंदर मेरिट नहीं है। खून के ऊपर बादशाह में रिश्तेदारी है, खून है। जमहूरियत के अंदर मेरिट है।
دنیا کے اندر جو ملک آگے گئے میریٹوکریسی کی وجہ سے، جو ملک پیچھے رہ گئے جتنی کم میرٹ اتنا ملک پیچھے رہ گیا۔ میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں، کرکٹ کی مثال دیتا ہوں۔ کرکٹ میں آسٹریلیا دنیا کی وہ ٹیم ہے جو دنیا میں سب سے کامیاب رہی ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ آسٹریلیا کے اندر جو ان کا نظام ہے وہ سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتا ہے، میرٹ ہے۔ پاکستان، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، میں دنیا میں کرکٹ کھیلا ہوں، سب سے زیادہ دنیا میں اگر میں نے کرکٹ کا ٹیلنٹ دیکھا تو وہ پاکستان میں۔ لیکن کیونکہ میرٹ نہیں ہے، میرٹ کا سسٹم نہیں ہے، ہم وہ ٹیلنٹ کو اوپر نہیں لا سکتے۔ ہم اس لیے آج دنیا کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے کیونکہ میریٹوکریسی نہیں ہے۔ تو بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی؟ اگر ایک زبردست بادشاہ آیا بھی، یہ ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی اچھا ہوگا۔ جمہوریت کے اندر کیوں جمہوریت آگے نکل گئی؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی رہی۔ یہ آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ اس ملک امریکہ کے اندر کیونکہ جمہوریت آ گئی، کیونکہ امریکہ میں جمہوریت آ گئی، امریکہ کے اندر ان کی میریٹوکریسی ایسی تھی کہ ان کے لیڈرشپ، اگر ایک لیڈر برا بھی ہوا تو میرٹ کے اوپر لیڈرشپ اچھی آتی رہی۔ ہمارے مسلمان دنیا میں، آپ ہندوستان کی مثال لیں، میں ہی آج آپ پاکستانیوں آج کو اس لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بھی نیچے کیوں رہ گئے اور پاکستان بھی آگے کیوں نہیں بڑھ سکا۔ جو پہلے 150 سال مغل بادشاہ رہے، ہندوستان دنیا کی سپر پاور تھی۔ 150 سال جو دنیا میں ہندوستان کا جی ڈی پی تھا وہ 25% سے اوپر تھا، سپر پاور تھی۔ ایک سے ایک بہتر مغل بادشاہ آیا، 4 مغل بادشاہوں نے تقریباً 150 سال حکومت کی، لیکن اورنگزیب کے بعد جو اس کے بچے آئے کسی میں بھی کیپیبلٹی نہیں تھی، تو 7 مغل بادشاہ 13 سال میں بدلے، سارے ایک سے ایک بدتر آیا اور وہی مغل ایمپائر ختم ہو گیا۔ اسی طرح آٹومن ایمپائر، ایک سے ایک بہتر آٹومن بادشاہ آتا رہا سلیمان تک، سلیمان دا میگنیفیسنٹ، اس کا بیٹا ٹھیک نہیں تھا اور ادھر سے نیچے جانا شروع ہو گیا۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ خون کے اوپر نہیں سلیکشن ہوتی لیڈرشپ کی، میرٹ کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا، شاہ ولی اللہ نے بھی کہا کہ مسلمان پیچھے بادشاہت کی وجہ سے رہ گئے۔ اب پاکستان پہ آ جائیں، ہمارے ملک میں قائد اعظم کے بعد کیوں نہیں کوئی لیڈر ملا؟ ایک ذوالفقار علی بھٹو تھے، ایک کیرزمیٹک انٹیلیجنٹ لیڈر تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا کیا؟ ہمارے ملک میں ایک قسم کی بادشاہت آ گئی، میرٹ نہیں آئی۔ جمہوریت بھی جب آتی تھی میرٹ نہیں آئی۔ نواز شریف کو کس طرح لیڈر بنایا گیا؟ ملٹری ڈکٹیٹر نے اٹھا کے بنا دیا، کوئی میرٹ نہیں تھی۔ ان کے بھائی شہباز شریف کیوں چیف منسٹر بن گئے؟ ان کے بھائی تھے۔
आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कैसे लीडर बन गए? कागज के पर्चे पे कहा कि जनाब हमारी वालदा हमें छोड़ गई है। उधर वली खान की फैमिली, वो भी फैमिली सिस्टम आ गया। उधर मौलाना फजलुर रहमान, उसके भाई भी और उसके बच्चे आ गए। कहने का मकसद ये है कि जब जमहूरियत भी आई, मेरिट तो नहीं आई। सो ये प्लीज याद रखें कि नंबर 1 चीज कि जिस माशरे में मेरिट नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ता। आज चाइना आप चले जाएं, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको स्टडी करें, बेहतरीन मेरिट का सिस्टम है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, जिस तरह हमने पूरा, उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दी, जबरदस्त सिस्टम है। वो सारे मुल्क से बकायदा देखते हैं कि कोई हर फील्ड में मेरिट ऊपर कैसे आ रहा है। और दूसरी चीज तो नंबर 1 जमहूरियत की खासियत मेरिट, और नंबर 2 जमहूरियत के अंदर जो मुल्क का सरबराह होता है वो जवाबदेह है। हजरत उमर मदीना की रियासत के अंदर, हजरत उमर जैसे एक अजीम लीडर को आम आदमी खड़ा होकर पूछता है कि किधर से आपने ये पैसा आया जो आपने कपड़े पहने हुए हैं? लीडर जवाब देता। हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मिजाल है मेरे से पूछो, या जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, ये नहीं कहा कि पता नहीं मैं कौन हूं। हजरत उमर ने जवाब दिया, लीडर जवाब देता। बरतानिया के अंदर जब जमहूरियत की शुरुआत हुई मैग्ना कार्टा में 800 साल पहले, तो क्या कोशिश थी कि लीडर को, जो बादशाह था, उसको कानून के नीचे लेके आए। और वो स्ट्रगल एंड में चलती 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 उन्होंने, उनका बादशाह भी था तो वो भी जवाब देता। तो ये याद रखें, ये दूसरी चीज, जमहूरियत तब कामयाब होती है जब लीडरशिप जवाबदेह होती है। अब दूसरा हमारा देख ले पाकिस्तान का प्रॉब्लम, जब इनसे जवाब लेते हैं कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो गई। जब अदालत फैसला करती है तो कहते हैं क्यों निकाला। और ये जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, ये नया पाकिस्तान बन रहा है। कभी इन लोगों से जवाब नहीं लिया गया था, कभी लीडरशिप से जवाब नहीं लिया गया था। लोग कहते हैं ना जी कि किधर है नया पाकिस्तान? आपकी आंखों के सामने नया पाकिस्तान बन रहा है। जिसको जब सवाल पूछते हैं ताकतवर से, जिस भी ताकतवर से सवाल पूछते हैं, वो ये अपना जवाब नहीं देता, अपनी सफाई नहीं पेश करता। वो कहता है इंतकामी कार्रवाई है। एक तो सारे मेरी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, जिससे पूछो, शाहिद खाकान अब्बासी से पूछो, आसिफ जरदारी से पूछो, नवाज से पूछो, शहबाज, सारे मुझे कहते हैं कि जी इमरान खान करवा रहा है। क्या करवाया इमरान खान ने? सारे केसेस इनके ऊपर पुराने हैं, हमने कोई केस नहीं किया, ये इनके जमाने के केसेस हैं। हमने सिर्फ इदारों को आजाद किया है, हमने सिर्फ नैब को आजाद किया है, हमने FIA को आजाद किया है। मेरे पाकिस्तानियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक कानून ताकतवर के लिए और दूसरा कमजोर के लिए। हमारे सामने हमने अपनी आंखों के साथ
सामने पाकिस्तान को नीचे जाते देखा है। मैं जब बड़ा हो रहा था 1960s के अंदर पाकिस्तान सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था बर्रे सगीर में, बल्कि एशिया में पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी। वो मुल्क जो सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था। हमारी ब्यूरोक्रेसी सारी एशिया में सबसे टॉप पे ब्यूरोक्रेसी मानी जाती थी। हमारे हॉस्पिटल, हम सब, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बेहतरीन स्टैंडर्ड था। हमारी यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज दुनिया में एक्सेप्ट होती थी। मिडिल ईस्ट से लोग हमारे पाकिस्तान में पढ़ने आते थे। एचएसएन कॉलेज जिधर मैं पढ़ा हूं, वहां मलेशिया के शहजादे आके पढ़ते थे, बाहर से लोग आके पढ़ा करते थे पाकिस्तान में। और वही पाकिस्तान को हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते देखा। और वो नीचे क्यों गया? एक तो बदकिस्मती से जो 70s में एक सोशलिज्म आई, जो ना सोशलिज्म थी, ना तीतर था ना बटेर था, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई। लेकिन असल तबाही 1985 के बाद आई। 1985 के बाद नॉन पार्टी इलेक्शंस में पहली दफा पैसा चलना शुरू हुआ। पहली दफा सियासत के अंदर रिश्वत चलनी शुरू हुई। पहली दफा सियासत के अंदर डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे सियासतदानों को खरीदा गया। छांगा मांगा में रेस्ट हाउस में सियासतदानों को नीलाम किया गया और हमने अपनी सामने पाकिस्तान को नीचे जाते देखा। तो आज हम जब इस मुल्क को उठा रहे हैं, ये दो चीजें हमने लेके आनी है। एक कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो मुल्क का सरबराह है, वो कौम को जवाब दे। आजकल ये सारे सब इकट्ठे हो गए। कोई दीनी जमात है, फजलुर रहमान इस्लाम को लेके आ रहा है, वो भी एक साथ है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। तो फजल रहमान, दूसरी तरफ सेकुलर बिलावल भुट्टो, वो भी साथ मिल गया। फिर नून लीग जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है, वो भी साथ है। सब इकट्ठे हैं। इनका सब एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद है। इनका सिर्फ एक मकसद है। क्या है? बताएं क्या है कि मकसद? 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO, यानी कि जो अब तक इक्तदार में बैठ के मुकमुका है, सब एक चीज चाहते हैं। तो नंबर 1, ये मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, दुनिया इधर उधर हो जाए, मुझे बल्कि बाहर से भी सिफारिशें भिजवाई हैं। एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है। लेकिन ये वक्त है, आज अगर हम खड़े हो गए, हमने ताकतवर का आज एहतसाब कर दिया, इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करनी हमने शुरू कर दी हैं, इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज हमने पकड़नी शुरू कर दी हैं। इनने जो अरबों रुपया बाहर लेके गए हैं, बाहर की गवर्नमेंट से हमने बातचीत शुरू कर दी है कि ये पैसा वापस लेके आए। और ये याद रखना कि ये है वो वक्त जब पाकिस्तान बदलेगा। आपके सामने बदल रहा है।
اور دوسری چیز، ہم نے پاکستان میں میرٹوکریسی لے کے آنی ہے، میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے۔ میں آپ سب سے زیادہ، میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی بڑی دیر رہ چکا ہوں۔ میں 18 سال کی عمر میں باہر گیا، کرکٹ کھیلنے گیا، پہلے پڑھائی کی، پھر 18 سال تک باہر، آدھا سال باہر رہتا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا۔ تو میرا سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ رابطہ رہ چکا ہے۔ میں نے امریکہ میں بھی پاکستانی کمیونٹی دیکھی شروع میں نے انگلینڈ میں خاص طور پہ اپنی پاکستانی کمیونٹی کو آتے دیکھا، فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن اپنے سامنے دیکھا۔ میں نے جو ایک نتیجے پہ آیا وہ یہ کہ ہمارے لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے، جب جو انگریزی میں کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے، جب ان کو ایک ایسا نظام ملتا ہے جدھر محنت کا پھل ملتا ہے، جدھر وہ محنت کرتا ہے اس کو پھل ملے، ہر جگہ میں نے پاکستانیوں کو اوپر آتے دیکھا ہے، ایکسل کرتے دیکھا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں میرٹ نہیں، موقع نہیں ملتے، کیونکہ پاکستان کے اندر وہ سسٹم ہی نہیں جو موقع دیتا ہے عام آدمی کو اوپر آنے کا۔ ہمارا تعلیم کا سسٹم نہیں اوپر آنے دیتا۔ کس ملک میں ہے انگلش میڈیم تھوڑے سے طبقے کے لیے، اردو میڈیم باقیوں کے لیے، پھر دینی مدرسے؟ کس ملک میں 3 سسٹم چلتے ہیں؟ ہمارا تعلیم کا نظام ہی ہمارے نچلے کمزور طبقے کو اوپر نہیں آنے دیتا۔ ایجوکیشن اپارٹھائڈ ہے، اور یہاں ادھر موقع ملتے ہیں لوگوں کو۔ ہم نے کتنے، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مزدور دیکھے آتے ہوئے انگلینڈ، ان کے بچے مفت گورنمنٹ سکولوں میں پڑھے، اور وہ دیکھتے دیکھتے کدھر سے کدھر پہنچ گئے۔ تو کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک میں؟ اور انشاءاللہ یہ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں، اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ہم گورنمنٹ سکولوں کے اندر سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں، ایک سلیبس لانے کی کوشش کر رہے ہیں سارے سکولوں کے اندر کہ ایک مین سلیبس ہو سب کے لیے۔ تاکہ موقع ملے اوپر آنے کے لیے ہمارے لوگوں کو۔ ہم پہلی دفعہ مدرسوں کے، ہم نے ساتھ بیٹھے مدرسوں کے جتنے بھی ان کی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے، ابھی ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو بھی موقع ملے اوپر آنے کا، ان کے لیے بھی دین کے علاوہ سائنس کے سبجیکٹ پڑھائے جائیں، میتھس پڑھائے جائیں، موقع دیا جائے تاکہ وہ بھی ڈاکٹرز بن سکیں، وہ بھی اوپر آ سکیں۔ تو اپنے ملک میں اب تک، اب سوچے 8 لاکھ بچے ہیں جو انگلش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں، 8 لاکھ۔ 3.25 کروڑ بچے جاتے ہیں اردو میڈیم میں، 25 لاکھ بچے جاتے ہیں دینی مدرسوں میں۔ تینوں پیرالل سسٹم ہیں، 3 پیرالل کلچر ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا قدم ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک مین تعلیم کا سلیبس آئے تاکہ ایک قوم بنے، ہم تب ایک قوم بنے۔ اور میرٹ کا سسٹم تب آئے گا پاکستان میں جب یہ جو خاندانوں کی سیاست ہے یہ ختم ہو، یہ جو جاگیردارانہ نظام ہے یہ ختم ہو۔ اور یہ پہلی پارٹی ہے آپ کی، تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے، کوئی عمران خان کا رشتہ دار کسی عہدے پہ نہیں ہے، کوئی میرا دوست کسی عہدے پہ نہیں ہے، یہ پہلی پارٹی ہے جو میرٹ کے اوپر لوگ آ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس پارٹی سے ہم آپ کو نئے لیڈر نکال کے دکھائیں گے، جس طرح مراد سعید
ایک عام اسٹوڈنٹ سے اٹھ کے ایک لیڈر بن گیا ہے، فیڈرل منسٹر ہے آج، کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اور حماد اظہر ابھی ایک ہمارا نیا لیڈر ابھرا ہے جس کو پھر ہم نے فیڈرل منسٹر بنایا ہے۔ کہنے کی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ملک، ہمارا ملک آپ کے سامنے اٹھے گا، آپ کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ صرف ہم نظام ٹھیک کر کے موقع دیں گے نچلے طبقے کو اوپر آنے کا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نمل یونیورسٹی کی۔ میں نے نمل یونیورسٹی کیوں بنانے کا فیصلہ کیا؟ کیونکہ میاں والی کے اندر میں جب حلقے میں پھرتا تھا تو بے روزگاری تھی، نوجوان بے روزگار پھر رہا تھا، جرم کی طرف جا رہا تھا، منشیات کی طرف جا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا ایک ٹیکنیکل کالج بناؤں گا تاکہ ہنر سیکھے، لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے یونیورسٹی بنا دی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہاں اردو میڈیم کے بچے، ان کو پہلے ہم نے انگریزی پڑھائی، فاؤنڈیشن کورس کروایا، بریڈ فورڈ کے ساتھ وہ یونیورسٹی کی افیلیشن کری، بریڈ فورڈ انگلینڈ کی یونیورسٹی تھی۔ میں آپ کو اب یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنا بڑا ٹیلنٹ ہمارا نیچے ہے پاکستان میں، جس کو موقع نہیں ملتا اوپر آنے کے لیے۔ وہی بچے اردو میڈیم سکول سے اٹھ کے پہلے انگلش سیکھی، پھر بریڈ فورڈ یونیورسٹی کی ڈگری انہوں نے بیٹھ کے لی، اور بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں صرف 12 یا 13% بچوں کو فرسٹ ڈویژن ملتی ہے۔ نمل میں 55 سے 60% بچوں نے فرسٹ ڈویژنز لی۔ تو آپ یہ خود سوچیں کہ کتنا زیادہ ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے پاکستان میں، کیونکہ ہمارا نظام ہی ایلیٹ کا ہے، اوپر ہی نہیں آنے دیتا لوگوں کو۔ تو سب سے یہ دوسرا بڑا ہمارا چیلنج ہے۔ لیکن میں آج اپنے اتنے بڑا کراؤڈ جو پاکستانی آئے ہوئے، میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جتنا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، یہ 10 مہینے، میں نے خود مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے پاکستان کو کیا کیا دیا۔ پہلے تو آپ کو اندازہ نہیں کہ پاکستان میں کتنا اللہ نے منرلز دیے ہیں، معدنیات۔ جو پاکستان کے پاس تانبے کے ذخیرے ہیں، وہ دنیا میں 4-5 بڑے ملکوں کے مقابلے میں ہیں۔ اربوں ڈالر کے ذخیرے پڑے ہوئے وہاں، اور ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ایک ریکارڈ ڈک کے اندر اچھا بلا وہاں باہر سے کمپنی آئی، کام شروع ہونے لگا تھا۔ اب وہ میں نے انکوائری کی ہے، پتہ چلے گا کہ کیا وجوہات ہیں، کہ کیا وجہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر کے اس کانٹریکٹ کو ختم کیا، جو آج ہمیں بہت زیادہ ایک انٹرنیشنل کورٹ کے اندر فائن بھی ہوا ہے اس کا $6 ارب کا۔ لیکن یہ سوچیں کہ وہ جو وہاں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ $200 ارب کے، تو وہاں صرف ایک جگہ پہ تانبے کے ریزروز اور سونا پڑا ہوا ہے۔ تو 10 سال سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا کیونکہ کورٹ کیس ہو گیا۔ اور اس کے پیچھے کیا ہوگا؟ آج میں بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کرپشن تھی، پیسے مانگ رہے تھے، رشوت تھی، اور یہی وجہ ہے۔ یاد رکھیں پاکستانیوں، ہمارا ملک پیچھے رہ گیا صرف ایک وجہ سے، کرپشن۔ بڑی بڑی کمپنیز پاکستان میں نہیں آتی۔ آج میں نے انویسٹمنٹ کے لیے کمپنیز کو آج ملا ہوں، قطر میں ملا ہوں، سعودی عربین کمپنیز میں، چائنا کی کمپنیز ملا ہوں۔ ہر کمپنی ایک ہی بات کرتی ہے کہ وہ اس لیے پاکستان نہیں آتے کیونکہ وہاں پیسے مانگتے ہیں، کرپشن ہے، رشوت مانگتے ہیں۔ تو یہ اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ اللہ نے اس ملک کو پہلے تو منرلز دیے ہیں، تانبا دیا، کوئلے کے بڑے ریزروز ہیں۔ پاکستان کو تو کبھی بجلی کی کمی 100 سال تک نہیں ہونی چاہیے، جتنے بڑے صرف کوئلے کے ریزرو ہیں تھر کے اندر۔ 180 ارب ٹن کا کوئلہ پڑا ہوا ہے پاکستان میں، 180 ارب ٹن، یعنی اس کا مطلب سعودی عربیہ سے زیادہ بجلی پاکستان میں ہے۔
कोयले से बना सकते हैं हम। अभी मैं 2 हफ्ते पहले मुझे दुनिया का टॉप जो मिनरल की कंपनी ऑस्ट्रेलिया की, उसका नाम है एंड्रू फॉरेस्टर है, वो मुझे मिलने आया। वो मुझे कहता कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा तांबे के रिजर्व्स हैं, कोयले हैं, सोना है, लेकिन कहता दुनिया इसलिए नहीं आती, करप्शन की वजह से लोग पैसे मांगते हैं। तो ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अब कंपनीज पाकिस्तान आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है जो मिनरल्स जो इनकी एक्सप्लोरेशन करें, तो ये कंपनीज आएंगी। जितना भी हमारे ऊपर अभी कर्जा चढ़ा के ये गए हैं पिछले वाले, इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ क्लीन गवर्नमेंट दे के, करप्शन खत्म करके, इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे इस पाकिस्तान को उठा के। हम चाइना गए, अब ये सुने जरा, जो हमें अल्लाह ने जमीन दी है, ये जो हमारे पास जमीन है, ये जरखेज तरीन जमीन है। हम अभी चाइना गए, चाइना की कंपनीज से हमने एमओयू साइन किया सीपैक के अंदर, तो उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान में जो गाय की एवरेज कि कितना गाय दूध देती है, 6 लीटर। पाकिस्तान में 6 लीटर है एवरेज गाय का। चाइना के अंदर 20 से 24 लीटर है। अब सिर्फ ये सोच ले कि अगर हम 6 से 12 लीटर कर दे तो पाकिस्तान में दूध एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको मिसालें दे रहा हूं कि इस मुल्क में अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, लेकिन हमने ना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, ना तवज्जो दी। तो इंशाल्लाह जो चाइना से हमने अब साइन किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स सीपैक के अंदर, और जो हमारे से एमओयू साइन किए हैं, वो हमारे तो हर इशू, हर जगह टेक्नोलॉजिकल हमारे लिए मदद भी कर रहे हैं, इंडस्ट्री रीलोकेशन कर रहे हैं सीपैक के अंदर। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि हम पाकिस्तान को हर चीज़ में, इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे डेवलपमेंट। और वो जो मेरा ख्वाब है कि एक दिन बाहर से दुनिया पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएगी। अब मैं आपसे ये, अब मेरे से सब पूछते हैं कि जी आपकी विजन क्या पाकिस्तान की, कि किस तरह का पाकिस्तान होना चाहिए। तो मैं ये आपके सामने अपनी विजन रखता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा जरूरी है आप सबको समझना, क्योंकि हर कौम किसी मकसद के लिए पैदा होती है। हर कौम का एक मकसद होता है, एक विजन होती है, एक नजरिया होता है। पाकिस्तान बना था और उसका एक बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान। इलामा इकबाल और कायदे आजम, जो एक लीडर को मैं मानता हूं, कायदे आजम को, और इलामा इकबाल जो शायद ही इतना बड़ा मुसलमान दुनिया में कोई ज़हन हो पिछले 500 साल में, तो इनकी क्या थी। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को जो अमेरिका में बड़े होंगे, उनको प्लीज ये एक चीज समझाएं कि ये क्या ख्वाब थी पाकिस्तान की। और मैं ये इसके ऊपर अपनी ये बात खत्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये बड़े गौर से समझें, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या मकसद था इस मुल्क का बनने का। देखिए, पाकिस्तान बना था, उसको इलामा इकबाल ने जिस तरह कहा, इसने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। वो क्या, कौन सी इस्लामी फलाई रियासत बनी थी? जो कि मदीना की रियासत थी। मदीना की रियासत क्या थी? कितने लोगों को पता कि मदीना की रियासत क्या थी? मदीना की रियासत एक मॉडर्न स्टेट थी, मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे बनी हुई थी। वो जो कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ने हमें कहा है कि
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، ان کے راستے پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو. ان کی شریعہ مدینہ کی ریاست تھی. مدینہ کی ریاست کے کیا اصول تھے؟ یہ آپ بڑے غور سے آپ نے میری بات سننی ہے. مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. ایک انسانیت کا نظام بنا تھا، عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا. مدینہ کی ریاست کے وہ کون سے اصول تھے؟ سب سے بڑا اصول تھا اس میں رحم تھا. ایک کمزور کے لیے رحم تھا. بیووں، یتیموں، معذوروں، غریبوں، بوڑھوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی کہ ریاست نے بوڑھوں کی بھی ذمہ داری لی تھی. پیسے نہیں تھے، وہ غریب تھے. ان کے ساتھ دو سپر پاورز تھیں، پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. پیسہ تو ان کے پاس تھا. وہاں امیر تھا، غریب تھا. ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں تھا. لیکن سرکار مدینہ نے فیصلہ کیا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. پہلی دفعہ پروگریسو ٹیکسیشن نکلی، جو آج کل مغرب میں آپ دیکھتے ہیں. پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے ٹیکس لیا اور کمزوروں کے اوپر خرچ کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اس سے پہلے بادشاہ امیر اور اس کے ارد گرد امیر، باقی قوم غریب. یہ جو پروگریسو ٹیکسیشن، پیسے والوں سے لے کے غریبوں کو دینا، یہ پہلی دفعہ مدینہ میں ہوا تھا. پھر خواتین کو رائٹس دیے گئے تھے، وہ بھی ریولوشن تھی. پہلی دفعہ خواتین کو حصہ دیا گیا تھا جائیداد کے اندر. آج تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پاکستان میں ہم سوائے تھوڑے سے شہروں کے، دیہات میں آج تک ہم عورتوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے جائیداد میں. یہ تحریک انصاف اب قانون لے کے آ رہی ہے کہ یہ قانون ان کو دینا پڑے گا، ہماری عورتوں کو حصہ. پھر پہلی دفعہ غلاموں کو سرکار مدینہ نے کیسے اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ غلاموں کو آپ نے بالکل اس طرح ٹریٹ کرنا ہے جس طرح وہ آپ کا فیملی کا ممبر ہے. انہوں نے جو غلاموں، آپ یہ سنیں ذرا، کتنی دنیا میں جو بلیک افریکنز ہیں، کتنا ان سے ظلم ہوا دنیا میں دیکھ لیں. لیکن سرکار مدینہ نے جب حضرت بلال کو اٹھا کے انہوں نے معاشرے کا ایک ممبر بنایا، اس سے کیا ہوا؟ مسلمان دنیا وہ واحد اگزامپل ہے جدھر غلام بادشاہ بن گئے. سلیو ڈینسٹیز تھی ہندوستان میں، سلیو ڈینسٹی تھی. قطب الدین ایبک غلام تھا. ترکی میں مملوک وہ غلام تھے، وہ جو بادشاہ بن گئے. یہ غلاموں کو آزاد کیا، خواتین کو رائٹس دیں، انسانوں کو برابر کیا. جو ان کا آخری خطبہ تھا عرفات کے اوپر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، انہوں نے ہیومن رائٹس کا چارٹر بتایا جو آج یو این کہہ سکتی ہے. وہ آپ یہ سمجھیں گے کہ آج یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر اناؤنس ہو رہا ہے، جو انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ انسان برابر ہیں، چاہے جو مرضی ان کا رنگ ہو. جو مائنورٹیز تھیں، میثاق مدینہ سائن کیا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کہ آپ کی جو عبادت گاہ ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. یہ سارے ماڈرن کانسیپٹس تھے. اور یہ بننا ہے پاکستان نے. یہ ہے ہماری ویژن. یہ پاکستان ہم نے بنانا ہے. ایک انسانیت کا نظام، ایک انصاف کا نظام، ایک میرٹ کا سسٹم. جو مدینہ کی ریاست اوپر کیسے گئی؟ میرٹ کا سسٹم تھا. جو بھی اوپر جو بھی اچھا کرتا تھا اس کو
اوپر لے آتے تھے. خالد بن ولید وہ کمانڈر تھا جس نے تقریباً مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست دے چکا تھا. اس کو انہوں نے اٹھا کے سیف اللہ کا خطاب دے دیا میرٹ کے اوپر. بڑے پرانوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ زیادہ دیر سے لڑ رہے ہیں, تو یہ آپ نے خالد بن ولید کو کیوں سیف اللہ کا دیا؟ میرٹ کے اوپر دیا. میرٹ کا سسٹم تھا, جو آتا تھا, جو بھی امہ میں آتا تھا میرٹ کے اوپر وہ اوپر آ جاتا تھا. تو ہم نے بھی پاکستان میں وہ اصولوں کے اوپر اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے, اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو ہمارے ملک میں ٹیلنٹ دیا ہے, جب موقع ملتا ہے ہماری قوم کو, لوگ دنیا میں جدھر جاتے ہیں اوپر سے اوپر چلے جاتے ہیں. میں جب کرکٹ میں اوپر گیا تھا تو میں انگلینڈ گیا تھا. انگلینڈ میں میں نے سیکھی تھی کرکٹ, اور ہم واپس جب انگلینڈ سے آئے تو پھر ہم نے اپنے لوگوں کو, اپنے باقی کھلاڑیوں کا سٹینڈرڈ ریز کیا. اور اب ورلڈ کپ کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب یہ پاکستان ٹیم کو ٹھیک کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ آپ کو توفیق دے. کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں. انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے, ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے گراؤنڈ کے اندر, بیسٹ ٹیم لے کے آئیں گے, اور سسٹم ٹھیک کریں گے, نظام کو ٹھیک کریں گے, نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا. ایک فرسٹ کلاس اسٹرکچر وہ انشاءاللہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا, اسی طرح باقی کھیلوں کے اندر. لیکن میری آخر میں, ہاں, پی آئی اے کی فکر نہ کریں, مجھے پی آئی اے کا بھی پتہ ہے, پی آئی اے کا بھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کو یہ میں بتا دوں, جب ہمیں اقتدار ملا, آپ یقین کریں ایک ادارہ نہیں تھا جو ریکارڈ خسارہ نہیں کر رہا تھا. پی آئی اے, وابڈا, ریلوے, جو بھی ادارہ لیں, بجلی یعنی گیس, سب نقصان کر رہے تھے. اور ابھی بھی یہ پوری جنگ چلی ہوئی ہے. یہ انشاءاللہ ہمارا ایک تھوڑا مشکل وقت ہے, یہ ہمارا مشکل وقت ہے, 4 مہینے 6 مہینے سال تک رہے گا, لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان کو نکال کے دکھائیں گے, اس ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے. جو تاجر آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم رجسٹر نہیں ہوں گے, سب سن لیں میری بات, کہ جو قرضہ پاکستان پہ چڑھا ہوا ہے سارے تاجروں کو رجسٹر ہونا پڑے گا. اور اگر سب مل کے تھوڑا تھوڑا ٹیکس دیں, کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کو قرضوں کی دلدل سے نکالنا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ملک, آج سنیں ذرا پاکستان کا حال کیا ہے, جو ہمیں پاکستان ملا تھا. پہلے سب سے کم ٹیکس پاکستانی دیتے ہیں, دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے پاکستان کا. اوپر سے جو انہوں نے قرضے چڑھائے. اچھا میں ذرا آپ کی نالج ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں, 10 سال پہلے کتنا پاکستان کا قرضہ تھا؟ 6,000 ارب روپیہ 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ تھا. اور 10 سال کے بعد ان دونوں نے کدھر تک پہنچایا؟ 30,000 ارب روپیہ. پھر سے سنیں 60 سالوں کے اندر پاکستان کا قرضہ 6,000 ارب تھا. 60 سالوں میں 10 سالوں میں ان دونوں نے 6 سے 30 ارب پہ قرضہ لے کے گئے. کیا کیا اس قرضے کا؟ مجھے بتائیں تو صحیح, پیسہ گیا کدھر گیا پیسہ یہ؟ اور یہ پیسہ ہم نے ان سے نکالنا ہے. میں پھر سے ان کو کہنا چاہتا ہوں, جو مرضی آپ نے قرض نہ کریں, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں جی جمہوریت بچانے کے لیے. اپنے
اپنے پیسے بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. آپ اکٹھے ہو جائیں. آپ نے دھرنا کرنا ہے, میں آپ کو کنٹینر دوں گا, اس پہ دھرنا بھی کر لیں. آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں, وہ قیمے کے نان کے بغیر آپ کے لوگ نہیں نکلتے. ہم شاید تحریک انصاف کے ورکر ہی بھیج دیں تھوڑے سے, تاکہ آپ کے جلسے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں. جو مرضی کرنا کریں, آپ کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا. نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے منگواؤں گا, کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا. پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں, اب ٹی وی چاہیے جیل میں. 80% پاکستانیوں کے پاس تو ایئر کنڈیشن ہی نہیں ہے. 80% کم از کم 60% کے پاس ٹی وی نہیں ہے. تو اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے, تو جس طرح کے یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں, اس سے یہ تو سزا نہیں ہے. لوگ تو خوشی سے, آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے, کھانے بھی مل جائیں, ایئر کنڈیشن بھی مل جائے. سزا تو نہ ہوئی ہے. تو میں آپ سب کو آج واشنگٹن, آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شیوی تو جیل سے نکالوں نا. میں ایئر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے. مجھے پتہ ہے مریم بی بی بڑا شور مچائے گی, لیکن مریم بی بی پیسہ واپس کر دیں. وہ جیل سے باہر جا سکتے ہیں, پیسہ واپس کر دیں. ایک طرف ہماری قوم, ہمارے لوگوں کے پاس نہ اچھا ہسپتال ہے, نہ اسکول ہے, نہ صاف پینے کا پانی ہے کئی جگہ, کیونکہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور دوسری طرف آپ جیل میں فیسلٹیز اس لیے, اور آصف زرداری دوسرے جیل میں ہیں. زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ جیل میں جاتا ہے, ہسپتال چلا جاتا ہے, سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے. آصف زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے, نہ ٹی وی ہوگا, نہ ایئر کنڈیشن ہوگا. بڑا آسان ہے جیل سے نکلنا, پیسہ واپس کرو, ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے. اچھا, اور ایک اور, اب خاقان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو, اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دیا اب ہم نے اسے. اچھا, مولانا فضل الرحمان, مولانا فضل الرحمان کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کیا تب ہم سب اکٹھے ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے. ہاں مولانا فضل الرحمان, اب جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے. دیکھیں پاکستانیوں, یہ ہے تبدیلی. کبھی آج تک کبھی طاقتور کو پاکستان کے قانون نے کبھی بھی اس کا احتساب نہیں کیا, اور یہ ہے سب سے بڑی تبدیلی. اور اسی وجہ سے یہ انشاءاللہ ہماری قوم اٹھے گی, اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا. اچھا, اب کیا چاہتے ہیں, میں ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا کل باتیں کروں؟ میں پرچیاں لایا ہوں جیب میں پرچیوں سے پڑھوں گا بیٹھ کے. مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ کہ میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے.
मैं बार बार कहता रहा कि जंग से मसला नहीं हल होने लगा। मुझे हर किस्म की मुझे बुरा भला कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, तालिबान खान कहा गया, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। आज सारी दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, तो इंशाल्लाह मैं आपका केस रखूंगा डोनाल्ड ट्रंप के सामने, आपको बिल्कुल इंशाल्लाह शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और एक आखिरी, जब बेईमान किया नुकसान भुला कर आते पर कायद का था फरमान है पाकिस्तान भला ही मुमलिकत, हुए लीडर जब बेईमान किया नुकसान भुला कर आते पर, अब लोग नहीं नादान, अब लोग नहीं नादान, गए सब जान कहे इमरान खान, अब होगी जो निगरान ये नस्ल जवान बढ़ेगा पाकिस्तान। दिल में होनी इंसाफ तो हो इंसाफ कहे इमरान खान, तो चली है अब तहरीक के होगा ठीक प्यारा पाकिस्तान। अच्छा बस अच्छा, मैं आखिरी चीज, मैंने जब 23 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था, मैंने एक चीज कही थी, वो मैं आज उस पे अपनी तकरीर खत्म करता हूं। पाकिस्तानियों, 23 साल पहले मैंने एक चीज कही थी, मैं उस पे अपनी बात खत्म करता हूं, और वो ये था कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा, इंशाअल्लाह। ख़वातीन हज़रात, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अमेरिका की तारीख का न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी का सबसे बड़ा ये मजमा है, बल्कि अमेरिका की तारीख का बड़े बड़े पॉलिटिकल गैदरिंग्स में इसका शुमार होता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जो ट्रेंड की बात कर रहा था, डीसी में नंबर 1, पाकिस्तान में नंबर 1 और दुनिया में टॉप 3 में चला गया इमरान खान का जलसा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से निकलिएगा, जाइएगा। जाने से पहले ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना। ना मैं कभी किसी के आगे झुका हूं और ना अपनी कौम को झुकने दूंगा, ऐसा कहा है आखिर में अपने खिताब में वजीर आज़म पाकिस्तान ने। आपको बताएं, वजीर आज़म पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी से खिताब कर रहे थे कैपिटल एरिना में।